فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج تاخرات میں، دوسری تاخرات میں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے دوسری تاخرات میں اپنے محبوب کبریا، سرور کائنات کی بیٹی، شہزادی کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مناقب کو سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ تاخرات اب تاخرات ہوگی، جن کے صدقے میں تاخراتیں ملی ہیں، اگر یہ ذاتیں نہ ہوتی تو پھر ہمیں نہ طاق ملتی نہ جفت والی ملتی۔ شب قدر بھی انہی کے گھر کا صدقہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو احباب مسجد میں بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ نیت تو کر لیں مسجد میں داخل ہوتے ہی، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، درود پاک 3 بار پڑھ لیں درمیان میں، مطلب آپ کچھ انتظام بھی ہے نا، مطلب چائے کا انتظام ہے، ورنہ تو اس کے بغیر تو ہم لوگوں کا گزارا تو ہے نہیں۔ چائے تو چائے ہے، چائے سے چاہت بول کر ایک بہانہ ہے چائے پینے کا، چائے سے چاہت ہوتی ہے تو چائے پیتے ہیں، اور بسکٹ بھی جو ہے ہونی چاہیے الحمدللہ، تو دونوں بھی میسر ہے، تو اس کے لیے آپ کو نیت کر کے اعتکاف کی نویت سنت الاعتکاف بول کر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں پہلے، پھر اس کے بعد کھائیں پیئیں۔ صرف کھانے کے لیے اعتکاف کرنا منع ہے، مسجد میں صرف کھانے کے ارادے سے نیت کرنا اعتکاف کی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا درود پڑھنا آپ کے لیے ایک عمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کھا پی لیں۔ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبائہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبتیں، نعتیں، نعت خوانوں نے دھوم مچا کے رکھی الحمدللہ، آپ لوگ بڑے مسرور ہو رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے نعت کا مسئلہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے۔ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس میں شان مصطفیٰ ہے، اس شان مصطفیٰ بیان ہوتا ہے تو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، گویا کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت کو پانی ڈالنے سے پھر وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان میں اگر ایمان والوں کو، مومنوں کو جب یہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جاتا ہے تو پھر ان کے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر چاپ پی لیے ہیں، بسکٹ وغیرہ کھا چکے ہیں
تو برائے مہربانی ہماری طرف توجہ فرمائیں، اس لیے کہ ایک بڑی عظیم ذات کی گفتگو کرنے کی بات ہے آج۔ اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد عورتوں میں، انبیاء کے بعد عورتوں میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے کہ اس زمین پر عظمت و رفعت عورتوں میں، انبیاء کے بعد، اور اب میں اس جملے کو کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ہے جو بات تو کہہ سناتا ہوں کہ اس کائنات میں، اس زمین پر آسمانوں پر جو بھی مخلوق ہے، بشر، انبیاء کے بعد عورتوں میں اگر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو اماں خدیجہ کے بعد بیٹی فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ شرافت کسی کو حاصل نہیں ہے، شرافت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سوچتے ہوں گے لوگ کہ کیسی بات ہے کہ آپ کو اتنی شرافت، اتنی عظمتیں ملی ہیں۔ نسبت کی وجہ سے یہ اس کا نام آپ جانتے ہیں جی؟ سن بورڈ ہے یہ کیا ہے؟ سن بورڈ ہے۔ اب آپ جائیں ظہیر مولا کی فیکٹری میں اور اورنگزیب ان کی فیکٹری میں جائیں، جو بھی یہاں پر کام کرنے والے ہیں فلکس کا اور جو سن بورڈ کا، ان کی فیکٹری میں جائیں، ایسے سن بورڈ جو ہیں پڑے رہتے ہیں، اس سے بڑے بڑے پیسز پڑے رہتے ہیں، یہ پاؤں رکھ کر ان کو روندتے ہوئے جاتے ہیں، روندتے ہوئے آتے ہیں۔ اب اس کی مقدر پر ناز کریں اس سن بورڈ کے، صرف اس کی نسبت ذات سے نہیں، ذات سے مس ہونے والی نالین کے نقش سے صرف اس نے نسبت حاصل کر لی ہے۔ نسبت اس نے، اس سن بورڈ نے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ ہوگا ایک وقت میں پیسے والا بھی ہے، لیکن جب بھی ایک پیس ہو جاتا نا، اب جب تک یہ 6/4 8/4 جب تک ہے نا، اس کی ویلیو ہے، یہ اس کی، ہاں بھائی اس کو اتنے پیسے میں خریدیں گے، لیکن وہ چاہے وہ زمین کے لیے لگائیں، دیوار کے لیے لگائیں، چھت پہ لگائیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو، کہیں بھی لگا سکتے ہیں، کچن میں لگا لو، باتھ روم میں لگا لو، کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ لیکن جب یہی سن بورڈ اگر صرف پرنٹ ہونے والا ایک نقش ہے، اس کو اس نے اپنے سینے میں لے لیا، اس نے اپنے آپ میں کہا کہ نہیں مجھے لگا دو، جب اس نے سینے پہ لیا تو اب کوئی کائنات کا کوئی مومن اسے زمین پر گرنے نہیں دے گا، اسے اس سن بورڈ کو اب گرنے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس نقش کو اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے۔ نسبت کی وجہ سے اب یہ یہاں پر ہے، اب جو بھی دیتے ہیں رکھتا ہے، ایسے رکھتا ہے۔ سن بورڈ ہے بھائی، ارے نادان ادھر پلٹا کے دیکھ کیا ہے، ادھر سے تو دیکھتا ہے سن بورڈ ہے، اسی لیے تصویر کے دونوں رخ کو دیکھو، ایک رخ سے کچھ نہیں پتا چلے گا۔ اسی لیے آل محمد کو جب دیکھتے ہیں ایک طرف تو ایک دکھتا ہے، جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شب قدر، یہ ہے شب قدر۔ شب قدر کیوں ہے اس رات کی؟ مصطفیٰ سے نسبت
تو شب قدر۔ آپ کو مثالیں دیتا چلوں تو پھر پوری رات گزر جائے، بس میں اس نالین شریف کے بعد اب میں آپ کو نقش نالین کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی شے کو کسی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے تو اسے مقام و مرتبہ مل جاتا ہے۔ یہ مجھے کچھ دن پہلے میری بیٹی میرے ساتھ میں تھی، ہم لوگ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے بتایا، بیٹا جب کسی شے کی نسبت کسی شے سے ہو جائے تو اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ باپ اگر جو میں نے اپنی بیٹی کو آج میں یہی وہاں پر بھی جو ہے عنوان وہی تھا، وہاں بھی جہاں پر میں گیا تھا، سبحان اللہ، اگر وہ لنک رہتا نا کنٹینیو، اگر وہ یہاں ہوتے تو بات ہی الگ ہو جاتی، مطلب کنٹینیو ہو جاتی بات۔ ماشاءاللہ اچھا رہا وہاں، اب تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ہیں، آپ تو سنے ہوئے لوگ ہیں ہمارے، تو آپ کو سننے میں زیادہ مزہ اور ہم کو سنانے میں زیادہ مزہ ہے آپ کو۔ تو بچے سے کہا تھا کہ جب باپ کسی شے سے نسبت اختیار کر لیتا ہے، جوتا ہے ایک چپل ہے، جوتا ایک چپل، جوتا لے لو، چپل لے لو، سستا فٹ پاتھ پر باپ نے خریدا، فٹ پاتھ میں باپ نے خرید کر پہنا، جوتے کو پہنا، گھر کے باہر باپ نے چھوڑا، گھر کے باہر باپ نے چھوڑا۔ اب کسی اولاد میں یہ مجال نہیں کہ باپ کے جوتے کو، پلٹے ہوئے جوتے کو باپ، بیٹا یا بیٹی اپنے پاؤں سے سیدھا کر سکے۔ کسی اولاد کی یہ مجال نہیں کہ باپ کے جوتے کو پاؤں سے سیدھا کر سکے۔ اب اس پر لازم ہے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس باپ کے جوتے کی تعظیم اس طور پر کرے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھا کرے۔ اب اسے مجال نہیں کہ وہ پاؤں سے، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اس جوتے کو، سستے جوتے کو تیرے باپ کے پاؤں سے نسبت ہو چکی ہے۔ سستے جوتے کو، فٹ پاتھ کے بکے ہوئے جوتے کو جب تیرے باپ کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے تو اسے پاؤں لگانے کی تجھے اجازت نہیں، اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، جب ایک سستے جوتے کو اگر تیرا باپ لگا دے تو اس کا یہ مقام جب نالین مصطفیٰ، جب حضور کی ذات سے اگر لگ جائے تو اس کی عظمت و رفعت کا حال ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ آپ سوچو، آپ نے جتنی حدیثیں سنی ہیں، جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، نسبت مصطفیٰ سے، جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے کائنات کی ہر شے سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ کپڑا لگے کپڑا ممتاز، لکڑی لگے لکڑی ممتاز، کپڑا لگے، لباس لگے لباس ممتاز۔ آپ کے زلف مبارک، آپ کے ریش مبارک، ارے سب چھوڑو، ریش مبارک کو چھوڑو، زلف مبارک کو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براز، آپ کے پیشاب مبارک پوری کائنات کی تمام پانیوں سے افضل۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، تناول فرمایا، دعوت تھی، کھانا کھایا، کھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے اٹھتے کیا کیا؟ میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ اسی دسترخوان پر ہاتھ پوچھ دیتے۔ یہ نہیں کہ نیپکن منگاؤ پوچھو، نہیں، مصطفیٰ اس دسترخوان کو اپنی نسبت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دسترخوان، یہ رزق جوڑنے والی شے ہے، اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہاتھ لگایا، پوچھ دیا، چھوڑ دیے، چلے گئے۔ اب دنیا کے ہر دسترخوان سے ممتاز، اب تم عام دسترخوان کو جس طرح واشنگ مشین میں ڈال کر دھوتے ہو، نہیں، اس کے دھونے کا انداز ہی الگ ہے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہے، آگ میں ڈال دو، آگ نہیں جلائے گی، آگ میں ڈال دو، پاک صاف کر کے دے دے گی، اس کی دھول کو
گرد و غبار کو دور کر کے دے دے گی۔ کون؟ جب مصطفیٰ کے ہاتھ اگر دسترخوان پہ لگ جائیں، مصطفیٰ اگر ہاتھ پوچھ دیں کسی دسترخوان کو، اپنی ذات کی نسبت کسی دسترخوان کو دے دیں، دنیا کی آگ کی مجال نہیں کہ اسے آگ جلا سکے۔ ارے جو نسبت مصطفیٰ کو اپنے سینے میں جگہ دے دے، خدا کی عزت کی قسم، جہنم کی آگ اسے جلانے کی قدرت نہیں رکھتی ہے۔ کیا مجال! جب یہاں صحابی ڈالتے ہیں آگ میں، نکالتے ہیں دسترخوان کو، جلتی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے نالین کو شرافت دی اپنے خدم ناز سے، اب دنیا کے ہر چمڑے کے نالین سے ممتاز، ہر اسکن یہ آرزو کرتی ہے کاش میں وہ چرم بن جاتی، کاش میں وہ اسکن بن جاتی جسے مصطفیٰ نے اپنے خدموں سے شرف عطا فرمایا ہے۔ اب ہوا کیا؟ شرافت سے کیا شرف ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اسے روندتے ہوئے چلتے ہیں، پہن کر چل رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں پہن کر جاتے۔ آپ جاتے بولو براز کے لیے، آپ ٹوائلٹ کے لیے تشریف لے جاتے، جوتے کو نالین کو پہن کے جاتے۔ اچھا، اب حضور کو نسبت ہو گئی نالین کو حضور کے سب سے نیچے والے حصے کو۔ غور کریں، پورے بدن کا سب سے نچلا حصہ تلوا، ایک تالو ایک تلوا، تلوے سے جسے تلوے سے نسبت ہو جائے، زمین کی حدوں کو پار کر کے آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، 7 نالین کے۔ ارے زمین مسجد میں آئیں اتار دیں، آسمان پہ جائیں ساتھ جائیں، سدرۃ المنتہا پہ جائیں ساتھ جائیں۔ ارے نالین حضور کے تلووں سے نسبت کرنے والی شے اتنی ممتاز ہو جاتی ہے کہ جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں مصطفیٰ کے نالین جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جا رہے ہیں اوپر کو۔ اچھا، عرش ہے، عرش معمولی چیز نہیں۔ ہم تو بول دیتے عرش ہے، عرش پہ مصطفیٰ گئے، معمولی چیز نہیں ہے وہ عرش۔ وہاں گئے، خیال کیا کیا کروں، نالین نکال دوں۔ خدا نے کہا حبیب آپ کی ذات سے نسبت ہے، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اسے نہ چھوڑیں، ماں نالین کے آپ عرش پہ تشریف لائیں۔ اور بھی آگے بڑھنا تھا، کرسی جس کا ذکر قرآن مجید میں جس کی حدوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کی طول و عرض کو بیان کیا گیا ہے، اس کے ہائٹ کو بیان کیا گیا قرآن میں، اس کی چوڑائی کو بیان کیا، اس کی خوبصورتی کو قرآن میں بیان کیا، اس کے اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا بیان ہے۔ اب وہاں حضور جا رہے ہیں اور کرسی ہے، کرسی جس نے بنائی، کرسی ہے، کرسی کس کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیے عقل دیا پروردگار، عقل ڈالا، ایک کرسی اوپر ہے، ویسی کرسی بیٹھنے کی ہوتی ہے بول کے بنانے کا حکم دیا۔ یہ کرسی کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ بیٹھتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، کھڑتا بھی نہیں، اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ کرسی کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ کو بلایا، حبیب اب اتنے سال سے بنا کے رکھا، کریں کیا؟ حبیب آ جاؤ۔ یہ ترس رہی ہے اس لیے کہ میں تو بیٹھنے سے پاک۔ کون بنا تو دیا تھوڑی میرے خدا تو بیٹھنے سے پاک، وہ بیٹھ جائے تو خدا نہیں، وہ بیٹھ جائے تو خدا نہیں، وہ اتر جائے تو خدا نہیں، وہ چل جائے تو خدا نہیں، وہ عقل میں سما جائے تو خدا نہیں۔ کہا حبیب آ جائیں، سب سے ہٹ کے آ جائیں، آپ
سب کو چھوڑ کے آپ آئیں، کائنات کے نظام کو روک کر آگے بلا لیا پروردگار، اب کرسی کے پاس جا رہے ہیں، عرش ہو گیا کرسی، کرسی تو کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، وہاں جا رہے ہیں۔ تو اب تو خیال آیا کرسی تو مولا نے خاص بنائی ہے، تو لہٰذا اب تو چھوڑ دوں، اب تو چھوڑ دوں، اب تو چھوڑ دوں۔ خدا نے کہا نہیں حبیب، کہاں چھوڑو گے؟ نسبت آپ کی ذات سے ہے، آپ کے کپڑے سے نہیں، آپ کی ذات سے نسبت ہے۔ آپ ماں نالین کے کرسی پہ آئیں آپ۔ اے نالین، تو تو ایک چمڑے کا، ایک تو چمڑے کا، تو تو زمین پہ رہنے والا، جسے تجھ کو پہن کے زمین پہ چلتے ہیں، آج تیرا یہ مقام کہ تو کرسی پہ گیا۔ ارے اس نالین نے کہا نادان، دیکھتا نہیں، میں نے نسبت مصطفیٰ کے تلوے سے کر لی ہے۔ خدا کے محبوب سے ان کے تلووں کو لگ گیا۔ اب خدا نے کہا حبیب، جو ذات تم سے لگ جائے نا، جو چیز تم سے، چیز ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں، انسان نہیں، کوئی چیز لگی چیز ہے، لگی، اب یہ بھی چیز ہے، لگی، نالین کے نقش کو لگی، اب اس کا مقام سر پہ رکھنے کا مقام ہو گیا۔ اللہ نے کہا حبیب آپ عرش پہ آئیں، ماں نالین کے تشریف لائیں، آپ چلے گئے اوپر کو۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بھی آگے جانا ہے، اب تو لامکاں میں جانا ہے، کیا کریں؟ اتارنے کے لیے خیال آیا قرآن میں تو میں نازل ہوا، مجھ پر خدا نے نازل کیا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنا چاہا پروردگار نے، بلایا کہاں پر؟ کوہ طور پر بلایا، کہا حبیب موسیٰ کلیم اللہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، چڑھنے گئے، کہا موسیٰ رک جا، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ آ رہے ہیں مجھ سے کلام کرنے کے لیے، کوہ طور پر چڑھنا ہے، آپ نالین اتار دیں، اس لیے کہ کلام خدا سے کرنا ہے، آپ چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ نے خیال کیا کلام تو مجھ پہ نازل ہوا ہے، موسیٰ کو کہا مجھ پہ نہ کہہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نکال دوں، کہا یا اللہ نکال دوں، کہا نہیں یا اللہ وہاں تو کوہ طور پر نکالنے کا حکم، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ نکال دے۔ ارے حبیب اللہ وہ کلیم اللہ تھا جس کو میں نے نکالنے کا حکم دیا، تو حبیب اللہ ہے، تو ماں نالین کی آ جا، اس لیے کہ تیرے نالین سے نسبت ہو چکی ہے، اب رکنے کا نہیں، تو ماں نالین کے اوپر آ جا، ماں نالین کی آ جا، ماں نالین کی آ جا۔ ماں نالین کے آ جا۔ اللہ اکبر، مولا لامکاں میں، کہا کیا سوچتا ہے لامکاں کی کیا بات ہے؟ حبیب جو چیز تجھ سے لگے اسے الگ نہ کر، وہ الگ نہیں ہو سکتی تجھ سے۔ ارے میری بارگاہ میں جب تیرے قدموں سے کوئی چیز لگ جاتی ہے تو میری بارگاہ میں وہ مقدس ہو جاتا ہے، اب چھوڑنا نہیں حبیب۔ ماں نالین کیا گئے، لامقام میں تشریف لے گئے، تو میں نے سوچا کہ جب شین مصطفیٰ کے تلووں سے لگے تو یہ حال، ذات سے لگے تو حال کیا ہوگا؟ چیز تلووں سے لگے تو وہ عرش سے بھی اوپر کو چلے جائے، اگر کوئی انسان مصطفیٰ کی ذات سے ملے تو نادان کہتا ہے کہ اماں عائشہ کا بھی عنوان تھا وہاں پر۔ میں نے سوچا کہ پہلے اماں عائشہ سلام اللہ علیہا ان کا بھی بول دیں، تو کہا کہ قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، کہا کہ کیا بولوں، حضور کی نسبت بعض بدبخت جو صحابہ کو، اماں عائشہ کو، صدیقہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے گندہ ذہنی کرتے ہیں، گندی زبان رکھتے ہیں، اس قرآن کریم نے کیا کہا سنو۔ نسبت مصطفیٰ جب نالین کو مان رہے ہو، نسبت کی وجہ سے
مرتے ہو نا جنت البقیع میں جانے کے لیے اچھا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے سنی بھی مرتا ہے، وہابی بھی مرتا ہے، دوڑتا ہے جنت البقیع میں جاؤں یہیں سے، اور جو ہے ٹائمنگ لیتا ہے اس کو کہ مجھے ٹائم فلاں کا ٹائم دے دے، کہاں پہ جانا ہے؟ ریاض الجنہ میں۔ ریاض الجنہ کیا ہے ریاض الجنہ؟ ریاض الجنہ ہے کیا زمین ہے وہ زمین عام ہماری زمین کا ٹکڑا، ویسا ٹکڑا وہ کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا اس کے لیے مر رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کہا نادان، زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدموں کو اس سے بار بار نسبت ہوئی، مصطفیٰ نے کہا نادان یہ نہ سمجھ کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، تو اس ٹکڑے کو زمین کا ٹکڑا نہ سمجھ، دیکھنے میں زمین کا ٹکڑا ہے، حقیقت میں وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ کیوں جنت کا ٹکڑا؟ حبیب نے کہا وجہ یہ ہے کہ خدا نے جب میرے قدموں کو دیکھا کہ بار بار میں منبر کے پاس آتا ہوں، پھر کمرے کو جاتا ہوں، پھر مصلی پہ جاتا ہوں، کہا حبیب جب آپ بار بار چلتے ہیں تو آپ عام زمین پر نہیں بلکہ آپ تو جنت میں چلتے ہیں۔ آپ جس زمین پر آپ قدم جس زمین کو لگا دیں، بار بار لگا دیں، اسے میں جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہوں۔ نالے حضور کے قدم لگے تو جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر میں نے دیکھا کہ ذات کو نسبت ہو رہی ہے۔ قرآن شریف دیکھیں آپ، اب تو قرآن ایسے سادہ رکھتے، پہلے ایسا رکھنے کو پوچھئے پرانے لوگوں کو، ایسا نہیں رکھتے تھے قرآن، ایک غلاف میں، پہلے غلاف میں اسے بن کے اس کے اوپر خوبصورت چمکی کا ہوتا، اس کے اوپر نکھی لگاتے، اتنا خوبصورت کر کے اسے لباس پہناتے، قرآن کریم کو ایک لباس پہنا کر اوپر رکھتے۔ اچھا وہ کپڑا جو پہناتے ہیں وہ پاک ہوتا یا ناپاک ہوتا؟ پاک ہے ناپاک ہے؟ اس میں سے تھوڑے لوگ بولتے ہیں، بچہ بولتا پاک، یہ بچہ بولتا پاک، آپ کیا بولتے ہیں؟ پاک کپڑے کو پہناتے نہیں آپ قرآن، ناپاک کپڑے کو پہناتے۔ اوڑھنی ہے، میں میرا جبہ اٹھا کے پہنا دیں گے؟ میرے بھائی اوپر کا حصہ کا بول رہا ہوں میں، ناف کے اوپر کا کپڑا اٹھا کے پہنا دیں گے اسے؟ کیا پہنا ہے آپ؟ پاک کپڑے کا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ علماء نے کہا یہ پاک ہے جو قرآن شریف کو پہنایا گیا ہے، یہ لباس ہے قرآن کا۔ محدثین سے پوچھا، محدثین نے بتایا یہ لباس ہے، قرآن کا لباس ہے، یہ پاک ہے، جو قرآن کو پہنایا جاتا ہے وہ پاک ہے۔ مفسرین نے کہا یہ پاک ہے جس کو قرآن کریم میں پہنایا جاتا ہے، جس لباس کو قرآن کو پہنایا جاتا ہے وہ پاک ہے۔ آپ نے کہا، قرآن نے کہا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کو پہناؤ پاک پہناؤ۔ جب قرآن کو پاک پہنایا تو اب دیکھتے ہیں قرآن کو لباس پاک لباس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حبیب آپ کی بیوی یا شوہر کی بیوی، میاں بیوی کے لباس کو بتایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، یہ تمہارا لباس، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ اب دیکھتا یہ ہوں کہ مصطفیٰ کی لباس کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے شوہر کا لباس اس کی بیوی ہے، اب دیکھتا ہوں شان مصطفیٰ کی ذات ہے اور عائشہ ان کا لباس ہے۔ ارے عائشہ کو قرآن نے لباس کہا تو وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ جب قرآن کو لباس پاک تو صاحب قرآن کو ناپاک لباس کیسے پہنایا جا سکتا ہے؟
زبان درازی مصطفیٰ کی بیوی پر، صدیقہ پر۔ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مصطفیٰ لباس عائشہ کے، میں نہیں بول رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، قرآن اٹھاؤ، حافظ کے سینے سے اٹھے گی بات۔ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عائشہ کا لباس مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا لباس عائشہ۔ جب تم قرآن پر ناپاک لباس کو نہیں پہناتے تو پھر شان صاحب قرآن کو لباس کیسے ناپاک، عائشہ کیسے ناپاک، ان کے اوپر تہمت کیسی، ان کے اوپر الزام کیسا، ڈاؤٹ کیسا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ عائشہ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، قصہ ختم۔ ایمان نے کہتا ہے کہ اب اما عائشہ لباس مصطفیٰ کے ہیں تو اب یہ بھی نور ہے۔ ناپاک کو پاک کے ساتھ ملایا ہی نہیں جا سکتا۔ تمہاری عقل تمہاری سوچ ناپاک لوٹے بے دودھ نہیں لیتے، تمہاری سوچ، تمہیں اتنے بڑے عقل مند، اللہ کو نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کو کون سا لباس دیا جائے؟ دنیا کی سب سے بڑی فقیہہ، شریکہ حیات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اگر خدیجہ الکبریٰ کے بعد، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ترین ذات ہے تو وہ اما عائشہ کی ذات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ ویسے ہوتی، ایسے ہوتی تو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے آخری لمحات کو اما عائشہ کے گود میں نہ گزارتا۔ مصطفیٰ جب وصال فرمانے کا وقت ہوا تو اما عائشہ خود فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہے کہ جب میرے میرے سرتاج کی جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ میرے گود میں تشریف لائے، آپ نے اشارہ کیا، میں نے سمجھا کہ آپ نے اشارہ کیا مسواک کی طرف، میں نے مسواک کو نکالا، میں نے مسواک کو لیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ نہیں، پہلے تم استعمال کر پھر میں استعمال کرتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی خدا کے رب ذوالجلال کی قسم، سب سے پہلے اس مسواک کو، نئے مسواک کو میں نے استعمال کیا، اپنے دانتوں میں چبایا، اسے نرم کیا، میرے لعاب لگے ہوئے، میرا تھوک اس میں لگا ہوا، میرے لعاب اس میں لگے ہوئے تھے، پھر مصطفیٰ نے مانگا اور آپ نے اسے استعمال کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے لعاب کو آخری لمحے میں میرے لعاب کو مصطفیٰ کے لعاب سے ملا کر بتا دیا کہ میرا مصطفیٰ پاک، تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اما عائشہ بھی پاک ہیں۔ مصطفیٰ کا لعاب، اما عائشہ کا لعاب، ایک مسواک اما عائشہ بھی کر رہی ہیں اور مصطفیٰ آخری وقت میں لے کے آپ فرماتے ہیں، آپ نے کہا کہ مسواک کرو، آپ مسواک کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد مسواک کرنے کے بعد رکھ کر آپ اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفیق اعلیٰ کی طرف، رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کلمات کہتے ہیں۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تھوڑی دیر نیچے، پھر اس کے بعد نیچے، پھر ہاتھ نیچے آ گئے، پھر ہاتھ نیچے، پھر ان کے ہاتھ زمین پر تشریف لے آئے، تو میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی تھی۔
آپ فرماتی ہیں جب میرے سرتاج اس دنیا سے تشریف لے گئے مجھے اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ میرے سینے اور میرے پیٹ کے درمیان میرے مصطفیٰ کا سر موجود تھا. اس وقت میرے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ شرافت صرف اما عائشہ کو حاصل ہے, یہ کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. یہ سمجھ گئے؟ اما عائشہ کا مقام عام مقام نہیں, ان کا ام سلمہ رضی اللہ سلام اللہ علیہ ان کا بھی مقام ہے, لیکن اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. بیویوں میں اگر مقام و مرتبہ ہے تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ہے. اور آپ دنیا کی فقیہہ, آپ کے سب سے زیادہ چہیتی بیوی, اگر شب قدر بھی ملا تو اما عائشہ کے صدقے میں ملا. آپ ہی فرماتی ہیں کہ میری باری کا دن تھا, میری باری کا دن, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور بھی تھے, 10 اور تھے اس وقت میں, 9 کے تقریباً 9 تھے اس وقت میں. تو فرماتی ہیں کہ اس دن میرے یہاں میری باری تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے, آپ نے استراحت فرمایا, مطلب آپ لیٹے, میں بھی لیٹ گئی, نیند آ گئی مجھے. پھر میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بستر پر سرور کونین نہیں ہے. میں پریشان ہوئی کہ آخر گئے کہاں. اب اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ بعد میں. اب اس کے بعد جو تلاش ہوئی, وہ تلاش جمعے کے تقریر کا جو ہوگا وہ ہوگا ہی, لیکن شب قدر میں جو ہوگا, جو آپ لوگ آئے ہیں اس کے لیے ایک الگ ہی بات ہوگی انشاءاللہ, صوفیانہ رنگ میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. علی کے در سے جو ملا وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, انشاءاللہ عز و جل. آپ مانگ کے آئیں, میں بھی مانگ کے آتا ہوں, دونوں مانگ کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا, میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا. آپ کو سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, مجھے سنا کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے میری زبان کو انتخاب فرمایا ہے, خدا کا لاکھ کروڑ احسان ہے. ان کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے اس زبان کو انتخاب کیا. کیا کیا تھا پتہ نہیں, اس زبان نے کیا کیا تھا, کس میرے خاندان کے کس فرد نے دعا. میری ماں, اللہ الحمدللہ, یہ تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری والدہ نے جب بھی میں نے ماں کے قدم چومے, میری ماں نے ایسی اچھی دعائیں دی مجھے. یہ ماں کی دعاؤں کا بھی صدقہ ہوتا ہے, باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے, ان کی خدمات کا صدقہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جب دعائیں دیتے ہیں تو ان لوگوں کی سنگت اللہ لگا دیتا ہے, ان لوگوں کا غلام بناتا ہے. جب ان کی دعائیں بد دعائیں ہوتی ہے نا, ان لوگوں سے ہٹا دیتا ہے. جتنے بھی وہابڑے ہیں نا وہ بد دعا میں شامل ہیں, اسی لیے ان سے دور کر دیا ان لوگوں کو. سمجھ گئے آپ؟ اب اما عائشہ ہی کا بولوں کہ آج ٹاپک کے حساب سے شاہ صاحب بھی آ گئے. وہی پہلے بیٹے اطہار کا قصہ تھا, پرسوں شوہر کا تھا, آج ان کی زوجہ مبارکہ کا واقعہ ہے. چلو ان کی زندگی کو بھی سن لیں, ان کا سنیں. میں سوچا تھا کہ شاید آج جو ہے شاہ صاحب آج پتہ نہیں آج کدھر رخ کریں گے, پتہ نہیں کا. مجھے کال بھی نہیں آیا نا, اگر آ جاتے تو مجھے کال بھی آ جاتا تھا کہ کہاں ہیں, میں تو آیا ہوں, آپ تو نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کی نگاہیں منتظر, اور آپ انتظار کر کے اتنی دیر تک بیٹھے رہے. آئے گا, وہ آئے گا, ہمارا خادم آئے گا اور ہمیں کچھ سنائے گا. آپ نے انتظار کیا, وہ انتظار کی برکت ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے. جو آپ نے انتظار کیا نا اس کی جزا ویسے دیتا اللہ تعالیٰ. آپ کا انتظار جیسے ویسا آپ کو جو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا. چلیے اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں, سلام اللہ علیہ بولیں. اب کسی کو اعتراض اس میں تو اعتراض ہی آتا ہی نہیں. جو حلالی ہوتا ہے اسے اعتراض نہیں ہوتا. کیوں بولے تو اسے ہمیشہ آئینہ جیسا رہتا نہیں. آئینہ لال لینک میں ادھر ٹرانسپیرنٹ ہے, کیا دکھتا,
اس میں کون بھی کولنگ گلاس نہ لگائی نہیں، انہوں پہن لے کر رہی، انہوں تو ٹرانسپیرنٹ پہن لگا گئے، انہوں کیا ادھر دکھتا وہ ادھر بھی دکھتا ٹرانسپیرنٹ. ہمارے ڈاکٹر ضمیر احمد صاحب، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کے ہاتھ میں مزید اور شفا عطا فرمائے. کولنگ گلاس آئے نا، اب اس کے بعد میں کولنگ گلاس پہننا، اب اس کے بعد تقریر کرنے کے لیے کولنگ گلاس پہن کے مثال کے لیے لانا، اب اس کے بعد خریدنا انشاءاللہ تعالی. شوق ہے، پہنتا نہیں. لوگ بولیں گے دیکھو جی مولانا کو کیا شوق ہے، ہمارے دل کی حالت ہم نہ معلوم. خیر، اللہ سب کی حالت سب کو معلوم ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، کولنگ گلاس نہیں پہنے تو اللہ راضی ہوتا، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ تان کی زبان ہوتی نا، تان ہے، تانے کی زبان، خالی تان ہے. اٹھے تو تانا، کیا جی نو کپڑا پہنے تو کیا جی ایسا کپڑا پہنے، اما پہنے کیا جی نو ایسا اما پہنے، جوتا اچھا پہنے کیا جی نو جوتا ایسا پہن لیا، ذرا اچھا چلے تو کیا جی نو ایسا چل رہی نو، ہر چیز میں کیا جی نو کیا جی نو. فقیر زکا پھٹے کپڑے پہن لے کرے تو وہ بھی دیکھنا ہوتا نہیں. کیا جی امام صاحب کہتے ہیں کیا کپڑے پہنے دیکھے ان کے کیسے پھٹے، ان کو کپڑے بدل، ذرا اچھا کپڑے کیا جی نو فل یہ ہو گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں، خوب بنا لی نو کپڑے دیکھے کیوں پہنی. وہ ویسا پہنے تو وہ ایسا پہنے تو یہ. ٹیبل پر بیٹھے تو ایک اعتراض ہے، ٹیبل پر بیٹھے تو ایک اعتراض ہے، ٹیبل نہیں سو بیٹھے تو ایک اعتراض ہے، نیچے بیٹھے تو ایک اعتراض، اوپر بیٹھے تو ایک اعتراض. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سمجھ دے دے، اللہ رحم کرے پروردگار. میں مذاق میں بول دیا، آپ لوگ پریشان نہیں ہونا ہے باتوں میں. لوگ ایسا بولتے، علماء کو بولتے، کیا کیا نامہ رکھتے پیچھے ان کو معلوم. ایک بات بول دیتا ہوں، اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنا اگر چاہتے ہیں، اس کی غیبت کریں گے، آپ کی نماز اس کے پیچھے ہوگی ہی نہیں. اس کے پیچھے تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. پیٹھ پیچھے برائی کر ڈلے تمہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑوچ نہ کو تمہیں ہوتی. اس کے دل میں بغض رکھ کر اللہ تابع اس امام کے ہوتا نہیں. وہ اب خیرت بھی اچھی نہیں دکھیں گی، سدیس کی آواز میں پڑھ آتی بھی اچھی دکھیں گی نہیں. خاری امام ہے نا، سدیس مکہ کا امام ہے نا، مکہ کے امام کے سکا پڑھے تو بھی کیا آواز کی ان کی ایسی پڑھی. شرین کی آواز میں پڑھے تب بھی پسند نہیں آتی. پھر اگر ہمارے احمد عجمی کی آواز میں پڑھیں تب بھی نہیں ہوتی، احمد العفاسی کی آواز میں پڑھیں تب بھی پسند نہیں آتی. نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل جاتا. تو اماموں کے پیچھے پڑھنا رہا تو امامہ سے خالی محبت رکھو. بغض رکھیں گے اوپر سے چلے قصہ ہی ہے، یہ آپ کا نہیں میرا تمہارا سے یہ سب چھوڑا لو، ہمیں تمہیں بیٹھ کو ڈسکس کر لیتے رہیں گے. بول کو اوپر سے جو بات آئی 1450 سال پہلے سے جو بات آئی وہ رکھ روس یہاں. تمہیں میری پراپرٹی کھا لیا نہیں، میں تمہاری پراپرٹی کھا لیا نہیں. منجے تم نہ دشمنی نہیں، تمہیں میرے مقتدی، میں تمہارا امام. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب بات کہاں ہو رہی تھی، کس کی؟ جی اماں عائشہ سلام اللہ علیہ کی بات. سلام اللہ علیہ. چائے پی لینا، انہوں ٹھنڈی چھوڑ جانے چھوڑو، ہمیں گرم رہیں گے. انہوں ٹھنڈی پی لے تو ہم نہ ٹھنڈا کر دے تو مشکل. انہوں ٹھنڈی ہوئی تو پرواہ نہیں، ہمیں ٹھنڈے نہیں ہونا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچتے رہتے ہیں ذرا اسے نہ کر بولو. آپ کو سناؤ، بد عمل عالم اگر بد عمل بھی ہے نا تو جاہل سے افضل ہوتا ہے. وہ بد عمل عالم کی برائی کرنے، بد عمل والا متقی پرہیزگار مجاہدات ریاضات کرنے والا تو عالم ایک طرف چھوڑو، بد عمل عالم کی برائی کرنے والا دنیا میں قیامت کے دن نے اللہ اسے ناخن بڑے کرے گا. وہ اپنے چہرے سے پورے گوشت کو کھاڑے گا، وہ بدن پہ ایسے کرے گا. کون؟ جو بد عمل عالم کی دنیا میں برائی کرنے والا، اس کا حال قیامت میں ہوتا. اب وہ اچھے ایک کوئی
نیک آدمی ایک نیک عالم دین کی برائی کرے تو کیا حال ہوگا ان کا. اس کے واسطے علماء کی برائی، علماء کی توہ میں نہیں رہنا. تمہیں جانتے نہیں انہوں کیا کر لے کریں. اگر تم نہ اعتراض ہے جا کو ہم سب ایسا کریں نا، اس کے بارے میں کہتی مسئلہ ہے کیا، پوچھ لے جا. معلوم نہیں سکتا پیٹ پیچھے جا کو شروع ہو گئے تمہیں ایسا نہیں کرنا، توبہ کر لینا. توبہ اس کے بعد سے ایسا نہیں کروں گا. آپ تو الحمدللہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں ان کو بتانا آپ ایسا نہ کو کرو. اچھا وہاں پڑھیں گے پیچھے ہم ایسا بولتے رہتے ہیں وہاں پڑھا اچھے ہمیں کہاں پڑھتے ہیں اس کے پیچھے. بد عمل تو بد عمل بد عقیدہ انہیں، جو حضور کا نہیں انہیں ہمارا نہیں. اللہ خود بول دیا معراج میں بلا کو، حبیب معراج میں بلا کر راز کی بات کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. خدا بولا جب مصطفیٰ تمہارا نہیں انہیں ہمارا نہیں بولے تو یہ ہمارا کب ہو جاتا؟ مصطفیٰ کے بغیر ہمارا کب ہو جاتا؟ خدا خود لیتا نہیں تو ہمیں کہاں سے لیں گے اسے؟ خدا خود ایکسپٹ نہیں کرتا اسے. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا وہ ہمارا. اس کے واسطے سنی عالمہ کے پیچھے 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 پڑے رہتے ہیں. کیا ہو سکتا تو جو حضور کا انہیں ہمارا. دنیا میں غلام رہیں گا لیکن جب عاشق رسول ہوتا تو انہیں امام ہو جاتا. بلال حبشی کو مصطفیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خیر اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی تھی. یہ تو آپ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو ضروری تھی مجھے کہ آپ حضرات کے سامنے ان کا تذکرہ خیر کروں. اس لیے کہ اگر احسان اگر نہ مانوں میں شب قدر کی رات میں اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تو پھر مجھے شب قدر نہیں ہوگی. صدقہ تو انہی کا ہے. پیچھے 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 جا رہی ہیں تلاش کرتے کرتے. کہاں چلی گئی اماں؟ جنت البقیع میں چلے گئیں. مصطفیٰ جس قبرستان میں جائیں وہ قبرستان جنت البقیع. اب بات کرتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں. شروع کریں گے، سنیں گے شاہ صاحب، بات کریں گے اماں عائشہ کی، ہمارے سینوں کو منور کریں گے. کیا عمران شروع؟ ماشاءاللہ سب کے سینے منور ہو گئے. ایک ایسا جپلے کریں کیا ملا تو جھپٹنا ایسا بول کر کے. فضیلت کیا ملتی وہ لیں گے، سنیں گے اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ، اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. عابدہ، عارفہ، صالحہ، راکعہ، خاشعہ، ساجدہ، طاہرہ، طیبہ. کیا کیا بولتی بولو. جتنی القابات تمہیں بولتے بولتے تھک جائیں گے لیکن مصطفیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. مصطفیٰ جو بلاتے تھے وہ تو آپ نہیں بول سکتے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت نہیں بتائی. اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نسبت نہیں بتائی. نسبت نہیں، مجھ سے نسبت ہے نہیں بتائی. حدیث پاک ہے فاطمہ بضعۃ منی، قصہ ختم. کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مجھے نسبت ہے، مجھے لکر ہے، یہ میری بیٹی ہے نہیں، میرے بدن کا حصہ ٹکڑا ہے. میرے جسم کو عزت کرنا تو میری انگلی کو بھی عزت کرنا. میرے ناخن کی بھی، میرے ناخن کو بھی تکلیف دے تو مجھے تکلیف دے جیسا. ہاں میرے ناخن کو تکلیف دینا مجھے نہیں، میرے بال کو پکڑ کر ایسا کھینچ جاتی مجھے تکلیف دینا نہیں. میرے بال کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے. میرے جسم کے کسی بھی عضو کو، پارٹس آف باڈی کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھ کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے سر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے سینے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے ہاتھ کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے پشت کا ٹکڑا ہے، میری گردن کا ٹکڑا ہے، میری کان کا ٹکڑا ہے. پورے حصے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ہو گئی بات. اب بچپنا، نرالا بچپنا آپ کا، کوئی ایسا بچپنا کسی کا بچپنا نہیں ہے. اور ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں
بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حافظہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، ہاں یہ کتابیں دیکھ رہے نہیں، کتابیں یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ اماں فاطمہ الزہرا حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی دین، اور یہ نسبت جو ہے کس کی وجہ سے ہوئی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ اچھا، اماں عائشہ کے بارے میں جو بات ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ یہ وہ زوجہ مبارکہ ہیں، ان کو اتنی شرافت، یہ ایک تو آپ کے سرتاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں، آپ کے وصال ظاہری کے بعد اس اہل بیت اطہار کی خدمت، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کرنے والی کوئی اور نہیں، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہی ہے۔ خدمت کرتی تھی، خدمت کرتی تھیں آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر، وہ بھی ایک وقت آیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے تقاضے سے اب خیال فرمایا کہ میں اب فاطمہ کا نکاح کر دوں، کسی صحابی کو سلیکشن کر کے میں نکاح کر دوں۔ پہلے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ لے کر کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، آقا نے فرمایا دیکھیں گے دیکھیں گے، کیوں بولے تو آپ کا فیصلہ آپ فیصلہ نہیں کرتے نا، آپ فیصلہ اوپر سے لیتے ہیں، وہ بھی فاطمہ کے تعلق سے ہے نا، جان ایمان سے ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں فاطمہ میری جان ہے۔ اب کہاں سے کہاں تک بات چلی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ نے سلیکشن کیا ہے علی کو۔ یا رسول اللہ، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب، اللہ کا سلیکشن ہے کہ فاطمہ ہے، زمین والی ہے، فرش والی ہے، اب سلیکشن ان کے نکاح کے لیے کس کو کون کر رہا ہے؟ خدا اپنے اتنے بندوں میں سلیکٹ کر رہا ہے۔ حضور کی بیٹی کے ساتھ اگر کسی کا انتخاب ہو تو خدا کا سلیکشن غلط ہوگا؟ خدا قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، اس نے سلیکشن کیا کہ فاطمہ کے لیے علی کو اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی، میرے دل میں بھی وہی بات تھی۔ کیسے نہیں ہوں گی، کیسے نہیں ہوں گی؟ جو وہاں ہوتی ہے وہ یہاں ہوتی ہے، یہاں جو ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے، ایک ہی تو ہوتی ہے، دو تو نہیں ہوتی نا، دو تو نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ تمہیں کرتے دو کر کو شرک کر دیتے آپ لوگ، پھر اب ادھر جائیں گے نہیں، ادھر آئیں گے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک اور بات، تمہارے کون کی بچہ بولا کیمرہ کون بنایا؟ کیمرہ کون بنایا؟ سب سے پہلے ایک مسلم سائنسدان جس کا نام بتائے تھے ابھی عبدالعفو بتا رہے تھے، بول پرسوں مجھے بتائے کہ سب سے پہلے کیمرے کا ایجاد کرنے والا ایک مسلمان سائنسدان تھا، انہوں نے بتایا مجھے کئی سال پہلے جب بچی نے پوچھا کہ یہ مکے مدینے کے پرانی بہت سالوں کی
جو ہے تصویریں بنائی گئی تھیں، تو کیسے بنا؟ ابن الحاتم انہوں نے بتایا مجھے، اچھا یہ بات ہے کہ کیمرہ پہلے تب بنایا گیا، فوٹو تب بنی، پھر اس کے بعد فوٹو تو بن گئی، اس کے بعد دھل کر آنا، دھل کے آنا ہے، واش ہو کر آنا ہے، لیب میں جا کر آنا ہے، یہ سب معاملہ پروسیس ہوتے ہوتے اب ڈیجیٹل میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیا اب بہت ایزی سے فوٹوز آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انتخاب فرمایا ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے، تو آپ نے ایک رومال عطا فرمایا، رومال دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا رومال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، پھر رومال کو کھولا، رومال کو کھولا تو تصویر علی کی تھی اس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے کہ میرا بھی من علی سے ہی تھا، میں بھی علی کا ہی، بس انتظار مولا کا تھا۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ مصطفیٰ کی چاہت ہی خدا کی چاہت۔ حبیب آپ جو پسند کریں وہ میری پسند ہے۔ حضور فرماتے میں علی کو سوچ رہا تھا، خدا نے کہا حبیب آپ کا سوچنا میرا سوچنا، آپ جو پسند وہ مجھے پسند ہے۔ علی کو آپ نے پسند کیا، میری بھی وہی پسند ہے۔ اچھا نکاح کب ہوگا، کون پڑھائیں گے نکاح؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ عرش پر کر دیا ہے۔ کائنات میں کسی کا نکاح آسمانوں پہ نہیں ہوا، آسمانوں پہ نہیں ہوا۔ آدم اور حوا کا نکاح ہوا تھا، آدم اور حوا کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، جنت میں ہوا۔ لامقام میں جس کا نکاح ہوا، لامقام میں جس کا نکاح ہوا وہ ہے فاطمہ۔ حضور جاتے ہیں تو جاتے ہیں کیا، جا کر آ سکتے ہیں کیا؟ یہ ابھی ان کی اولاد فاطمہ کا نکاح وہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو کے پھر یہاں آپ جو ہے اوپر کر دیا ہے، آپ وہ یہاں رسماً ادا کر دیں۔ پھر آپ نے نکاح فرمایا، نکاح فرما دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جہیز میں کیا کیا دیا، مشکیزہ دیا، پھر آپ نے ایک چکی دی، ایک حصیر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ علی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بغیر رہا نہیں جاتا تھا، ہر باپ کا حال وہی ہوتا ہے۔ چپکے بھی باپ کیا کرتا معلوم، بیٹی کے گھر کے پاس ایسا گزر جاتا، دکھتی کیا بیٹی کیا کر کو ایسا بھی انبن ہوگی رہی تو بھی داماد سے انبن ہو جاندے، سمدھی سے انبن ہوگی رہی تو بھی کیا کرتا بابا چپکے تو بھی سودا لینے کے بہانے سے وہاں سے گزرتا، بیٹی کو دیکھ لے کو جانے کا واسطے وہ ایک رہتا لگاؤ، وہ ایک رہتا، کیا کر سکتے ہیں، خدا دیا بیٹی سے لگا ویسا، وہ بیٹی کو بھی ویسا رہتا، بیٹی کو بھی ویسے رہتا۔ اب بیٹا تو سوچتے رہتے کیا انہوں حضرت بیٹیاں کی بیٹے ہو کو ایسی تعریف کرے نہ بول کر کے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا تو دو بیٹے اور ایک بیٹی کو چھوڑ کے مرا۔ مر جانے کے بعد جیسے ہی جنازہ تیار ہوا، جنازہ لے کے نکلنے والے تھے، ایک شخص آ گیا، کہا جنازے کو ہم جانے نہیں دیں گے جب تک کہ اس میت نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اتنے لاکھ روپے، جب تک وہ ادا نہیں کیا جائے گا میں جنازہ جانے نہیں دوں گا۔ جو کون کون اس کے وارث ہیں، کون کون وارث ہیں سامنے آئے اور میرا پیسہ اتنا ہے وہ دے دے مجھے۔ پہلے تو بیٹے نے جو ہے آگے سامنے آئے تھے، میں کون بیٹے ہیں وہ تو سب آگے سامنے، کہا کہ باپ جو ہے تمہارا پیسے دینا ہے، تو بڑے بیٹے نے کہا میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں بول کے وہ ادھر نکلا۔ پھر اس کے بعد اور ایک بیٹا آیا، وہ بھی کنارہ کشی، کوئی تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ اب جب تک نہیں رکھو گے پیسہ میں جنازہ جانے نہیں دوں گا۔ کافی دیر ہو گئی،
بیٹی اور گھر والے عورتیں اندر ماتم کر رہے ہیں، رو رہی ہیں، باپ کا جنازہ نکل گیا ہے، کافی دیر ہو گئی ابھی تک جنازہ گھر پہ ہی رکھا ہوا ہے۔ بیٹی دوڑ کے آئی، پوچھا کیا بات ہے، باپ کا جنازہ ابھی تک نہیں گیا مسجد کو؟ کہا یہ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو آیا ہے جو مقروض ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے جو ہے اتنے پیسے مجھ سے لیے ہیں، اس وقت تک نہیں جانے دے گا جب تک کہ اس کے پیسے نہیں دے دیے جائیں۔ بیٹی نے کہا بات ایسی ہے کہ باپ میرا قرضہ لیا ہے اور جب تک اس کو نہیں ادا کریں گے جان نہیں دے گا۔ بیٹی نے اپنے تمام زیور نکال کر کہا رکھ دے اور اپنے میرے باپ کو جانے کے لیے جگہ دے دے، اسے لے لے تیرے پیسے جتنے تھے۔ کہا کہ خدا کی قسم تیرے باپ نے مجھ سے قرض نہیں لیا تھا، بلکہ میں قرض دار تھا تیرے باپ کا، میں دیکھنا چاہتا تھا اصل وارث کون ہے۔ بیٹے تو کنارہ کشی اختیار کر کے چلے گئے۔ بیٹی کی مامتا تھی، بیٹی کی یہ محبت تھی باپ سے، کہا کہ میرے زیور گئے تو گئے لیکن باپ کا جنازہ نکل جائے پہلے۔ باپ کو دیر تک رکانا، اسے تکلیف دینا ہوا تو بیٹی برداشت نہیں کرتی۔ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ایک بیٹی اور باپ کے درمیان، سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہوتا ہے یہ رشتہ ایسا۔ آپ دنیا پہ ہزار، میں چھوڑو ہزار کیا مثال، میرے مصطفیٰ کی مثال لاجواب مثال ہے، اس سے بڑھ کر کیا مثال لاؤں میں؟ بیٹی کو محبت باپ سے ایسے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا نا، وصال جب ہوا تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، بلا کر کان میں بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، آپ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی، چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی، تدفین سب ہو گئی، آ گئے گھر کو، ایک سوچ تھی اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کہ کیا بات تھی وہ آپ اور سرکار دو عالم میرے سرتاج نے جو کان پوسی کی تھی، باتیں کی کان میں، وہ کیا تھی وہ راز اصل میں بتا دیں؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، جب میرے والد محترم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھ سے کہا بیٹی میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں تجھ سے دوری چاہتا ہوں۔ تو میں رونے لگی، جب رونے لگی تو پھر انہوں نے بشارت مجھے عطا فرمائی، پہلے تو میں روئی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میں تو جا رہا ہوں لیکن اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے اگر مجھ سے کوئی ملاقات کرنے والی ہے تو فاطمہ تو ہے۔ جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں نے مسکرا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سب سے پہلے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کو بلا کر جو ہے وہ جو کچھ بھی بتانا تھا بتائے، اور پوری زندگی میں ایسی زبردست تربیت۔ اب دیکھیے نکاح ہو گیا، چلے گئی بیٹی، چلی گئی علی کے گھر، چلے گئے۔ دوسرے دن ہمارے یہاں سب کے یہاں رواج ہے کہ بیٹی کے گھر والے جو ہیں، دلہن کے گھر والے جاتے ہیں گھر کو پوچھنے کے لیے بیٹی کیا ہے، کیسی خیریت ہے، کیا جا کر پوچھتے ہیں، اور ہو سکے تو باپ کو رہا نہیں جاتا، باپ گھر میں انتظار کرتا ہے، بھیجتا ہے کسی کو، ماموں کو، چچا کو بھیجتا ہے، اگر ہو سکے تو بلا کر لے آ جاؤ نا بچی کو، بھیجا کل ہی بھیجا ہے، اتنے سال سے رکھا تھا، بھیجا بس تھوڑی دیر ایک ہی دن گزرا بلا لیتا ہے باپ بیٹی کو، آ جاؤ نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، رہا نہیں گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی کے گھر چلے گئے، دستک دی، کون ہے؟ میں محمد۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے رکھا یا رسول اللہ۔ آپ علی کے گھر کو شرافت عطا فرماتے ہیں، آپ علی کے گھر کو شرف عطا فرماتے ہیں۔ آپ تشریف لے کے دستک، کون؟ میں محمد۔ اب بیٹی نے جب آواز سنا تو رہا نہیں گیا، توڑ کے گئی، دروازہ کھولا، سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ مصافحہ کیا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، بلایا، ہاتھ چوم کر کے اندر بلاتی ہیں اور اپنا کپڑا بچھا کر کے جو میسر تھا، جو علی کے گھر میں میسر تھا آپ نے بچھایا۔
فرمایا، عرض کیا کہ ابا جان آپ بیٹھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اب علی کے گھر میں کیا تھا خدا جانے، مصطفیٰ جانے، علی جانے، فاطمہ جانے کیا تھا۔ گھر آئے ہیں، مشکیزہ ہے پانی میں، پانی مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے بس۔ اب پوچھتی ہیں کیا، ہم بھی تو پوچھتے ہیں نا جب ہمارے گھر میں آئے کیا چاہیے، کیا پئیں گے آپ، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے آپ؟ ہمارے لیے تو سب کچھ میسر ہے۔ وہ سرور کونین، مالک کونین ہیں، جن کے ہاں جن کی بیٹی کا کہ گرم پوچھنا کیا، ٹھنڈا پوچھنا کیا ہے، کیا فروٹ پیش کریں گے۔ ایک غریب امت کو تسلی دے دی آپ نے، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیٹی نے تسلی دے دی، غریبوں نہ گھبراؤ، میرا گھر بھی ایسے رہا۔ کبھی 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 اپنے آپ میں احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہو جانا کہ میرا گھر اتنا کم حیثیت کا ہے کہ میں اپنے والدین کو بھی کچھ دینے کے جو ہے اختیارات میں نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تسلی دے دی آپ۔ میری فاطمہ کے گھر میں، مولا علی کے گھر میں ایسا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، گفتگو کر رہے ہیں، بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، بیٹی باپ کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو چوما، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کل سے میرا دل مغموم ہے، میرا دل تھوڑا بے چین ہے بیٹی، تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا، چلے گھر کو، چلے ایک دن کے لیے چلے گھر کو۔ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ راکیہ فاضلہ خاریہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ دو بات بتائیں، آپ نبی ہونے کی حیثیت سے مجھے بلا رہے ہیں یا باپ ہونے کی حیثیت سے؟ دو چیزیں آپ مجھے بتائیں۔ سمجھ گئے؟ آپ نبی ہیں یہ سمجھ کے آپ کے ارادے یہ ہیں کہ میں اس وقت نبی ہوں اور میں بلا رہا ہوں، یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں باپ ہوں بلا رہا ہوں؟ اگر آپ نبی سمجھ کر نبی ہیں آپ، اور آپ نبی ہونے کی حیثیت سے اگر مجھے بلا رہے ہیں تو لازم ہے کہ میں آؤں، لازم ہے، فرض ہے کہ میں بلانے پر میں آ جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہ غریب باپ ہونے کی حیثیت سے میں تجھے بلا رہا ہوں۔ بیٹی گھر چل۔ فاطمہ گھر چلے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں ابا جان علی گھر پر نہیں ہے، جب علی آ جائیں گے پوچھ کے چلیں گے، اجازت علی دے تو پھر چلیں، اگر علی کی اجازت ملتی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اگر علی کی اجازت نہیں تو پھر آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ تربیت کس نے دی ہے؟ ایک شوہر کی عزت کس نے بتائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دیوار پہ، علی کے گھر کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اپنے دونوں زانوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار، علی کا انتظار ہے، علی داماد آ جائیں، داماد کو کہہ کے داماد کو پوچھ کے پھر چلے۔ ادھر فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ پھر جب علی کے آنے کا وقت ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کیا ہوئی؟ مصطفیٰ کا دل جو ہے وہ کھل اٹھا، آ گئے داماد، آ گئے میری بیٹی کے شوہر، علی آ گئے۔ اب علی آ گئے تو بات ختم ہے کہ میں علی کو پوچھ کے بیٹی کو لے جاؤں۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ دروازے پہ دستک، کون؟ کہاں؟ علی۔ اٹھنا چاہا آپ کھولنے کے لیے، میں جاؤں کھولنے؟
فاطمہ سلام اللہ علیہا جاتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، شوہر نامدار مولا علی مشکل کشا کو سلام و کلام کر کے اندر پہلے لاتی ہیں، پانی پلاتی ہیں۔ علی کی نظر پڑی مصطفیٰ پر، چونک گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا زحمت فرمائی، آپ غلام کو بلا لیتے، غلام چلا آتا آپ کی بارگاہ میں، آپ کو میرے گھر۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے، علی کے گھر آ گئے آپ، یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے، آپ تشریف لے آئیں، کیا زحمت ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے زحمت فرمائی، کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی کچھ نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو گھر لے جاؤں، آج میں اپنے گھر لے جاؤں فاطمہ کو۔ میں نے فاطمہ سے کہا چلو، تو فاطمہ نے کہا کہ میرے شوہر علی نہیں ہے، آ جائیں گے تو پوچھ کے جاؤں گی۔ اب علی کا چہرہ تو غضبناک ہو گیا، فاطمہ کی طرف مڑ کے دیکھا، فاطمہ کیا بات ہے کہ امام الانبیاء گھر تشریف لائے اور تجھے دعوت دے رہے گھر جانے کی، اور تو نے میرا انتظار کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی رک جا، وجہ یہ ہے کہ یہ تربیت میری ہے، میری تربیت ہے کہ اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ تیرے شوہر کی تجھے اجازت نہ مل جائے۔ امام الانبیاء کے گھر میں جانے کے لیے علی کے شوہر علی کی اجازت کی ضرورت فاطمہ کو، تو لوگوں اگر تمہاری بیویاں اگر گھر سے باہر جائیں، خدا کی عزت کی قسم جب تک وہ شوہر کی اجازت نہ لیں اس وقت تک قدم اٹھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا، شوہر کی اجازت ہے۔ کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت، پوری اللہ کی پوری عبادتوں میں نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، سب سے افضل ترین عبادت مصطفیٰ کا تکنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا سب سے بڑی عبادت۔ اس عبادت کے لیے، مصطفیٰ کی سنگت کے لیے علی جیسے شوہر سے اجازت بھی لینی ضروری ہے۔ مصطفیٰ نے یہ تعلیم دی، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ نماز کو چلی گئی، نماز کو چلی گئی، امی آئے بلا لیے۔ اب تو رواج یہ ہے، اماں نے فون کر دی، بیٹی چلی آ، میرے گھر میں پور کی فاتحہ ہے۔ امی جان شوہر نہیں ہے، ہمارے صاحب نہیں ہے، تو کیا ہے، تم آ جاؤ، آ کر ہمیں ابو سے بول دیں گے۔ اب گھر آ گئی بیٹی، اولا بات کری، جو بھی بات کری، گھر آ گئی بیٹی۔ آنے کے بعد یہاں سے اماں فون کر کے بتاتی ہیں، میرے داماد بات یہ ہے کہ بیٹی کو میں نے بلا لی ہے، بیٹی آ گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ جاتے ہوئے بیٹی کو ساتھ یہاں سے لے کے چلے جائیں، اپنی بیوی کو آئیں، آپ بھی کھانا کھا لیں، آپ بھی آ کے فاتحہ کا تبرک کھا کے اپنی بیوی کو لے جائیں۔ تمہاری پور کی فاتحہ بھی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ تمہاری 11ویں کی فاتحہ ہے، نہ تمہاری 12ویں کی فاتحہ ہے۔ 12ویں کی فاتحہ ہو، کنڈے کی فاتحہ ہو، کسی بھی فاتحہ کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں۔ جب امام الانبیاء کے گھر میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت فاطمہ کو ضروری ہے، اور اگر چاہتے صاحب شریعت مصطفیٰ کہتے میں دیکھ لوں گا، میں علی سے بات کر لوں گا، آ جانا، نہیں فرمایا۔ باپ امام الانبیاء گھر میں بیٹھ کے انتظار، علی کو آنے دو، علی کو آنے دو، علی آ جائے پوچھ کے چلیں گے، علی آ جائے پوچھ کے چلیں گے۔ یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی، اور تمہاری تربیت کیسی ہے؟ اس لیے ضروری ہے شادی سے پہلے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری جہیز دینے سے پہلے تمہیں جو ہے انہیں فریج دلانے سے پہلے، ٹی وی دلانے سے پہلے، واشنگ مشین دلانے سے پہلے، انہیں نکاح کے جوڑے دلانے سے پہلے، سب سے پہلے اسوہ فاطمہ پڑھا کر، ان کی سیرت کو پڑھا کر بعد میں چیزوں کو خریدنا شروع کرو۔ ان کو بتاؤ یہ ہے فاطمہ کی سیرت، یہ ہے شوہر کے حقوق۔ اور جب بیٹے کا نکاح کرے نا تو پہلے یہ شوہر نامدار علی کی سیرت کو پڑھاؤ، شوہر کے حقوق کیا ہیں۔
منمانی زندگی ہو جاتی ہے، منمانی زندگی ہو جاتی ہے۔ نہیں، صاحب شریعت نے یہ لکیر کھینچ دی، قصہ ختم، قصہ ختم۔ یہاں پر جانا ہے امام الانبیاء کے گھر، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اچھا، اور سنیں گے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو، اور سنیں گے۔ 3 گھنٹے ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں حضرت ہمیں نمازاں پڑھیں گی نا، نمازاں پڑھنا تھا نا، کہاں نمازاں پڑھ رہا ہوں، ٹائم بھی لگو، وہاں بیٹھ لگ باتیں کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ لگو ایسا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ کم سے کم ان کا نام جپتے رہیں گے، جن کے صدقے میں شب قدر ملی ہے، جن کے گھر سے سب کچھ ملا ہے، ان کا صدقہ ہے جو ہمیں ماں ملی ہے، ان کا صدقہ ہے جو ہمیں باپ ملا ہے، ان کا صدقہ ہے جو ہمیں پیر ملا ہے، ان کا صدقہ ہے جو ہمیں زندگی ملی ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں خدا ملا ہے۔ جو بھی ملا اسی در کا صدقہ ہے۔ اب سنیے، کیا حافظ صاحب بول سکتے، بولیں گے نا؟ اور حافظ صاحب نے بول دیا تو پھر انشاءاللہ بولیں گے۔ حافظ صاحب جتنی دیر بولیں گے اتنی دیر بولوں گا۔ حافظ صاحب اجازت جتنی دیر کی دیں گے اتنی دیر۔ حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ ہے نا؟ قرآن، اتنا موٹا قرآن سینے میں، سبحان اللہ، اتنا قرآن رکھ لیے تو بھی آدمیاں کی وہ پننا مارنے کے کام آ جاتے نہیں۔ حافظ قرآن کا بھی پن مارنا، حافظ قرآن کو پن مارنا، خوش میں حافظ قرآن سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ علی بھائی آپ چلے گئے تو تقریر ختم کر دیتا ہوں، وضو کر لے کر آئیے، اچھی بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا چیخ مار کے ان کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ مولا ہماری لاج رکھ لے مولا۔ میں تو سمجھتا ہوں آج ان کی ذکر ہو گیا نہیں، آج تو اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے گا، ہم کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ دوسرے چیزیں کچھ بھی رد ہو جا سکتی ہیں، 50-50 وہ بھی اوکے نہیں بھی ہو سکتا، یوں بھی ہو سکتا، یوں بھی ہو سکتا، لیکن آج کی رات ہے نا، یہ یوں چاہے یوں نہیں ہو سکتا۔ اب مصطفیٰ بھی خوش ہے، مصطفیٰ خوش تو خدا بھی خوش ہے۔ کس کی بات؟ فاطمہ کی بات۔ آہا، جہاں فاطمہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بات ہے، صحابہ آئے مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کون صحابی؟ حضرت انس وہ صحابی ہے جو خدمت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوٹے بچپن سے آ گئے تھے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آپ سودا لانا لے جانا، آپ نے پورا بچپنا وہیں گزارا۔ آپ کی روایت بڑی زبردست، اس لیے کہ گھر کے ہیں یہ بھی، حضرت انس گھر کے بچے کی طرح ہے۔ ان کو پورا انٹرنل مسئلے بھی گھر کے معلوم۔ انشاءاللہ ان کی روایات بھی میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ کہاں ابو کھانے کا ٹائم ادھر سے، ابھی خوشبو آئی نہیں ادھر سے، خوشبو آ گئی تو ادھر کا چھوڑ کر چلے، ویسا تو نہیں دکھتا آج کون سی بھی خوشبو آ جاتی ہے، یہ خوشبو سے بڑی خوشبو نہیں ہے، ادھر سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہاں سنتے؟ گردن کو سنتے، آپ گردن کو سنتے علی کے، حسن و حسین کی گردن کو سنتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ چومتے تو دیکھیں، چومتے ہوئے دیکھیں، یہ کیا؟ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں زندگی میں ایک خوشبو ہے جو عرب ممالک میں ہے، ایک خوشبو عود، میں کبھی زندگی میں سونگا ہی نہیں۔ وہ شاہ صاحب بولے ایسی خوشبو ہے، اب وہ خوشبو لائے تو سنگائے مجھے، یہ عود کی خوشبو ہے۔
یہ وہ خوشبو ہے؟ اچھا 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 یہ خوشبو ہے کیا؟ اچھا اتنا بولوں گا میں پہلے سے وہ خوشبو سونگ کر رہا تو مجھے معلوم، ہاں برابر وہ خوشبو ہی ہے۔ آقا علی حسن و حسین کی خوشبو سونگ کے بتا رہے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مالک جنت کو ان کی خوشبو نہیں معلوم ہوگی جنت کی؟ اب بھی نہیں پتا چلتا، اب بھی نہیں پتا چلتا مالک جنت ہے؟ ہاں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں ہیں۔ صحابی آئے، انس آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، کوئی بھی آئے، ادب سے کرو، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا یہ طریقہ ہے نا، یہ کوڈ ہے، اوپر سے 1450 سال پہلے جو بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں وہی طریقہ اولیاء لے کر کے آئے، ہم کو دے دیے، آہا یہ طریقہ ہے، ہم بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تم کو دکھتے انہوں تو بھی صحابہ دیکھ کو بولتے تھے، اب تمہارے سامنے حضور چاہیے، نادان تجھے دکھے نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے نادان۔ ہم حضور کے بغیر کوئی چیز ہے نہیں، حضور کہاں نہیں ہے؟ اچھا چھوڑو ہر جگہ ہیں کہ نہیں کی، قرآن بولا تو مان لیتے، قرآن بولتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا حبیب جو ہے نا، میرا حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان والوں ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب۔ ارے جو چیز ایمان سے زیادہ قریب ہو اس کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں بولیں گے، نادان پھر کس کو بولیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابی آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد بولتے ہیں فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ دیکھا کہ عمر آئے، خلیفہ ثانی، وہ بہادر آئے حضور کی برگاہ میں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ ابو بکر آئے، بعد افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ کائنات کا ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا تو کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جب فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، فاطمہ کو بولتے ہیں بیٹی فاطمہ فدا کا امی و ابی، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ صحابی نبی کو نبی بولے فاطمہ کو کہ فاطمہ بیٹی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے۔ کیا سمجھ گئے؟ فاطمہ پرانا نام، وہ پرانے نام میں ہے سب کچھ، وہ پرانا نام ہے نا فاطمہ، اسی نام میں ہے سب کچھ۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم، میرے ابو، میرے ابا جان، کبھی کبھی تو نسبت بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اپنی نسبت بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان، میرے ابا حضور۔ کبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو، ہر اینگل کو نوٹ کیا ہے۔ ازواج مطہرات کیسے بلاتے، کس وقت میں کب بلاتے، محبت سے کب بلاتے، ذرا حضور سے ذرا کہتی باتیں ہو جاتے نا، اس وقت کوئی پہچان لیتے، بات کرنے کے انداز میں معلوم کرتے، آہا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے پوچھتے، حضور امام الانبیاء ہو کر اپنی ازواج سے بات کیسے کرتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تربیت فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کو پڑھیے، مزے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کتنا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے سن کر کے، سبحان اللہ، ایمان کی تازگی ہو رہی ہے۔
حضرت اماں عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم کے گھر میں جب جاتی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ بیٹی فاطمہ آئی ہے، کسی کو کھولنے کے لیے نہیں بولتے، آپ پہل فرماتے، آپ جلدی جلدی جاتے اور دروازہ کھول کر ریسیو فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ جیسے ہی داخل ہوتی سلام کرتے، مرحبا مرحبا، خوش ہو جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی آ گئی، گویا کہ کائنات کی بہت بڑی چیز آ گئی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، آپ مصافحہ فرماتے اور آپ بیٹی کے ہاتھ کو چومتے اور آپ بلاتے، آؤ بیٹی آؤ۔ کہاں بٹھاتے؟ اپنے کپڑے کو کالی کملی بچھا کے بٹھاتے، بیٹی یہاں بیٹھ۔ یہ وہ فاطمہ ہے۔ ایسا ہی مقام مل گیا کیا بیٹی فاطمہ کو؟ ہاں، اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ آپ کو بٹھا دیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بٹھا رہے ہیں، یہاں اپنی چٹائی پر بٹھا رہے ہیں سرکار دو عالم۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ تو یہاں پر بٹھا رہے ہیں، یہ جو بیٹھ رہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ فرماتی ہیں رو رہی تھی 3 دن قبل زار و خطا رونے لگی۔ پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ میرا انتقال جب ہو جائے، میں وصال کر جاؤں، تو عرب میں یہ مشہور ہے کہ میت کے اوپر، جنازے پر صرف ایک کپڑا میت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑا جو ہے جب بدن پر لگتا ہے تو باڈی لائن جو ہوتی ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و خطا رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جب میرا جنازہ نکلے تو ایسا نہیں، بلکہ کھجور کی ٹہنیوں کو توڑ لینا، ادھر ایک لگانا ادھر ایک لگانا۔ آپ نے بتایا کہ ادھر لگانا اور دونوں کو گنبد نما ملا کر اس کو باندھ دینا، پوری لکڑیوں سے، کھجور کی ٹہنیوں سے پورا جنازہ تیار کرنا۔ پھر اس کے بعد اس چھت کیا جیسے ایرو جسے بنا دیا جاتا ہے، جیسے کمان، ایسے بنا کر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا اور رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اور کس کو کہتی ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ میرے سرتاج، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ فلاں سے، فلاں کی بیٹی سے آپ نکاح کر لینا۔ آپ بولتی جا رہی ہیں، وصیت کرتی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے دونوں بیٹے اور بیٹی زینب کا خیال کرنا۔ آپ بولتی جا رہی ہیں، مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اور زیادہ مت بولو، اور مت بول فاطمہ، برداشت نہ ہو سکے گا علی کو۔ بولتے بولتے آپ پردہ کر جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی وصیت فرماتی ہیں کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، اور جب قبر میں رکھنے کا وقت آئے تو علی آپ کے سوا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ ہی میری قبر میں اترنا اور آپ ہی میری قبر میں مجھے اتارنا۔ آپ ایسا ہی کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا قبر میں اترتے ہیں اور اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے کر کے آپ قبر مبارک میں رکھتے ہیں، پھر آپ ہی جو ہے قبر مبارک پر مٹی ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو چادر تطہیر کی مالکہ ہیں، جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی پاک باز ہیں، جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے لیے آئے تھے نا، مولا علی مشکل کشا نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لے کے جاؤ، چلو، تو پھر اجازت تو کیا دینا،
آپ بلا رہے ہیں سرکار، آپ کا مال ہے، آپ لے جائیں۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے ابو کے گھر جانا ہے تو تیار ہو رہی ہیں، برقع پہنا آپ نے نقاب ڈالا۔ جب تیار ہو کے اپنے ابو کے ہاتھ کو پکڑا تو علی مسکرا کے عرض کرنے لگے، آقا اگر اجازت ہو تو غلام بھی آ جائے ساتھ میں۔ کہ منظر سوچ کے دیکھیے، بولنے کا انداز کیسے رہا ہوگا علی کا۔ ایک تو باپ، سسر باپ بھی ہوتا ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں، اور ایسے مشفق باپ، ایسا مشفق کائنات میں ایسا مشفق تو کوئی ہے نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں علی سرکار اگر اجازت ہو تو غلام بھی ساتھ چلیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں علی، آ جانا، ساتھ میں چلنا، مسجد میں رکیں گے، ہم رکیں گے کہاں؟ مسجد میں۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلنے کی بات، اجازت چاہی، آقا نے اجازت دے دی تو فوراً آقا سے ایک لمحے کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے اجازت دیں کہ میں کچھ علی سے بات کر لوں، کچھ علی سے تنہائی میں بات کر لوں۔ تو پھر مولا علی مشکل کشا کو ہاتھ پکڑ کے بیوی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کنارے کونے میں لے جا کر عرض کرتی ہیں، میرے سرتاج آپ تو آ رہے ہیں، آپ تو آ رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، آپ بھی آ رہے ہیں، ایک کام کر دینا، ایک معذرت کے ساتھ، میں گستاخی معاف کریں، بات یہ ہے کہ جب میں میرے والد کے گھر چلوں، گھر سے نکلوں تو سب سے آگے میرے والد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے، میں بیچ میں ہوں گی، آپ میرے پیچھے آ جانا۔ اے علی، اے میرے سرتاج، اس گستاخی کو معاف کرنا، بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے قدموں کے نشان کو بھی کوئی دیکھے۔ میرے مصطفیٰ چلیں گے، میں مصطفیٰ کے قدموں کے نشان پر اپنا قدم رکھوں گی، پھر پیچھے سے آپ میرے قدم پر آپ قدم رکھ دینا تاکہ میرا قدم کوئی نہ دیکھ سکے۔ بس یہی ایک گستاخی تھی کہ آپ پیچھے آ جائیں میرے۔ کیا طہارت تھی، کتنی پاکیزگی تھی، کتنی حیا کو بھی جہاں حیا ملتی ہے وہ ہے فاطمہ۔ میرے سرکار سامنے آپ قدم رکھ کر چلیں گے، میں آپ کے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جگر خوش ہو جاتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں فاطمہ کو دیکھتی ہوں ایسی چلتی ہیں جیسے میرے سرتاج چلتے ہیں، آقا جیسے چلتے ہیں وہی اسٹائل ہوتا ہے۔ فاطمہ چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ امام الانبیاء چل رہے ہیں، ایسے اسٹائل سے چلتی تھی، وہی ٹائپ چلنے کا جو انداز میرے آقا کا ہوتا وہی انداز۔ اور جب کھانے کے لیے تناول کرنے کے لیے بیٹھی تو ایسی بیٹھی، ہو بہو اپنے باپ کی طرح بیٹھتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹھتی تھی کھانے کے لیے۔ کھانے کا انداز بھی امام الانبیاء کی طرح ہوتا، گفتار کا انداز، گفتار جب بات کرتی تو لہجہ امام الانبیاء کی طرح بات کرنے کا لہجہ ہوتا تھا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ اگر محبت نہ ہوتی نا اما عائشہ کو فاطمہ سے محبت ہو، خدا کی عزت کی قسم کبھی یہ باتیں آپ نہ کہتی، کبھی یہ حدیث نہیں آتی کھل کر کے۔ یہ محبت تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت فرما گئے، ایسی تربیت فرما گئے۔ آپ کے تعلق سے احادیث مبارکہ، ان کے فضائل پر اتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی ہیں، اہل بیت اطہار کی۔ اطہار کیوں ہے؟ طہارت کی جمع ہے۔ یہ وہ پاک نفوس قدسیہ ہیں، یہ پاک ایسی پاک باز عورتیں ہیں، ان کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد پاک باز ہیں۔ ان کے گھر کے معاملات کو
ہم سمجھ نہیں سکیں گے، ان کی طہارت کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ اللہ نے ان کو ایسے، دیکھیے پانی کیا پاک کرے گا؟ پانی بھی پاک کر دیتا نا، پانی پاک کر دیتا ہے۔ خون آیا، پانی ڈالے، پاک ہو گیا۔ یہاں پر کوئی چیز ایسی لگی، ناپاک چیز لگی، پانی بہایا، پانی پاک کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے پاک کیا ہے، تو اب بتاؤ اس کی تطہیر کا عالم کیا ہوگا؟ پانی کے پاک ہونے کو تو تم مان لیتے ہو، خدا کہتا ہے میں نے میرے محبوب کے گھر کو میں نے کمپلیٹ پاک کر دیا ہے، ناپاکی چھو بھی نہیں سکتی ان نفوس قدسیہ کو۔ ناپاکی، نا کا ذکر تو آئے گا ہی نہیں، صرف پاک ہی پاکی ہوگی وہاں پر، نا کا سوال نہیں۔ نا پاکی، نا کو ہٹاؤ، صرف پاکی ہی پاکی ہے، نا پاکی نہیں، صرف پاکی ہی پاکی اس گھر میں۔ کون وقت کا تقاضا ہو رہا ہے، اب کہاں سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہے، تو یہ تو فرسٹ جو نسل ہوئی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو فاطمہ ہے۔ اب ان کی نسل سے جو آ رہے ہیں، ان کی نسل سے جو آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کی طہارت کا عالم یہ ہے، پورا بدن خون سے تر ہے، پیشانی سے خون کا فوارہ، آپ کے نالین میں، امام حسین کے نالین پاک میں خون جمع ہوا ہے، آپ کے بدن سے خون نکلا ہوا ہے، آپ اللہ اکبر، سمجھ میں نہیں آتا نہیں، ان کی پاکی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ خون ناپاک ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خون ناپاک ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ خون ناپاک ہے۔ تمہارا میرا خون ناپاک ہے، وہ خون ہی نہیں تھا نا۔ شریعت تمہیں معلوم ہے کہ علی کے گھر کو معلوم ہے، حسین سے بڑھ کر شریعت کسی کو معلوم ہے، فقہی مسئلہ حسین سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہے، علی اصغر سے بڑھ کر کسی کو فقہی مسائل معلوم ہے، امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقہ کا علم ہے۔ کیسی نماز ہو گئی حسین کی؟ آپ تو خون میں لت پت تھے، آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ نادان، تو کیا جانے کہ حسین کا خون کیا ہے؟ اگر حسین کا خون ناپاک ہوتا تو ان سے بڑھ کر شریعت پر پابندی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اگر وہ خون ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم حسین رکعت کے لیے ہاتھ نہ باندھتے، سجدے میں جا کر یہ نہ کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز ادا کر لوں، پہلے یہ کہتے کہ وضو کرنے کا موقع فراہم کر دے، وضو کر لوں، تیمم تو کر لوں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ظاہر کو دیکھا، آل رسول بھی پاک ہے، آل رسول بھی پاک ہے، ظاہر الگ ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر پر آپ دیکھیں گے، صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں آپ، باطن کو نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، اصل میں بول رہا تھا کہ اماں عائشہ کا مسئلہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا مسئلہ ہو، حضرت امام حسن و حسین کا مسئلہ ہو، تو یہ علی کی ذات ہو، یہ سب کیسے ہیں؟ سب کو کسی نہ کسی سے نسبت، کسی نہ کسی سے نسبت، کسی نہ کسی کو نسبت، کائنات کی سب سے افضل ترین نسبت کو، سب سے زیادہ کائنات میں جو افضل ترین ذات ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت ہے علی اور فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کو۔ ان سے بڑھ کر بہتر، ان سے بڑھ کر اور بہتر کائنات میں نہیں ہے، یاد رکھ لیں، یہ عقیدہ رکھ لیں اپنا، ان سے بڑا نہیں، نسبت 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 ہی ہے، نسبت
میں یہ کتاب دیا لے کر میرا ہاتھ چوم کر چلے گئے، کتاب دیا میرا ہاتھ چوم کے چلے گئے، میں نالین دیا تو میرا ہاتھ چھوڑا اس کو چوم کے چلے گئے لے کر کے۔ یہ وہ نسبت ہے، سمجھ گئے؟ اس کو خالی نقش نالین پاک کو رکھیں گے تو اس گھر کو آگ نہیں لگتی، اس گھر میں ڈکیتی نہیں ہوتی، یہ وہ نقش نالین پاک ہے۔ اب اتنی تقریر کے بعد اب نقش نالین پاک کو سب جنے بولتے رہیں گے، میں آج ہی سے کیسا بھی لے لینا، کیسا بھی آج ہی سے لے لینا۔ سب کے گھر میں ہے کہ نقش نالین پاک؟ نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں۔ انہوں تو بنانا مینوفیکچر جن کا ہے، ان کا ہے، ان کے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو محبت رسول عطا فرمائے۔